أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا حافظ۔ افنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ رئیسہ خانوم، صاحبہ بطول، تحسین فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ خانوم آپ سب جی لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آغا الحمدللہ جی مولانا۔ دونوں آغا ٹھیک نشاط رضوی، نشاط نقوی، اور کون نہیں آیا؟ ناز فاطمہ، سمیم فاطمہ نہیں۔ جی کیا کہہ رہی تھی سما فاطمہ، صاحبہ بطول؟ آغا میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ من خوب ہستا، خیلی خوب۔ ہم نے تو کیا سلامت پڑھ رہے تھے زندہ باشد؟ ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم پڑھ رہے تھے قواعد علال۔ بتایا تھا کہ معطل کلمے میں، معطل کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جی وہ معطل فعل، وہ معطل کلمہ وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ رئیسہ خانوم حرف علت ہو، حرف علت ہو، کیونکہ جس کلمے میں حرف علت ہوتا ہے وہ جی معرض ادغام، معرض تغییر و تبدیل میں، یعنی اس میں تغییر اور تبدیلی ہوتی ہے، جی تغییر اور تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور معطل کلمے میں جو حرف علت کی تغییر اور تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعلال کہتے ہیں، جی۔ اور یہ حرف علت میں تغییر و تبدیل یعنی اعلال تین طرح سے ہوتا ہے، یا تو حرف علت کو ساکن کر کے ہوتا ہے، اسے اعلال سکونی کہتے ہیں، یا حرف علت کو بدل کے کیا جاتی ہے یہ تغییر اور تبدیلی تو اسے اعلال قلبی کہتے ہیں، یا حرف علت کو حذف کر کے تغییر اور تبدیلی لائی جاتی ہے، اسے اعلال حذفی۔ تو اعلال تین طرح کا ہوتا ہے، سکونی، قلبی اور حذفی۔ سکونی، قلبی اور حذفی، سکونی، قلبی اور حذفی، ٹھیک ہے، اعلال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم نے 10 قاعدے بتایا تھا کہ یہاں پر ابھی 10 قاعدے پہلے بیان کیے جو کہ عمومی قاعدے بتائے، عمومی یعنی کسی خاص سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی ایسا مورد پایا جائے گا جاری ہوں گے۔ اور خود فعل میں بھی یہ مخصوص نہیں ہے کہ مثال مثلا فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہو تب یہ قاعدے جاری ہوں گے، یا عین الفعل کی جگہ ہو تو جاری ہوگا، یا لام الفعل کی جگہ ہو حرف علت تو جاری ہوں گے، مثال میں یا وقت میں یا نافع نہیں، جہاں بھی ایسا مورد پایا جائے گا وہاں پر جاری ہوں گے یہ قواعد 10، ٹھیک ہے۔ زبانی یاد ہے کسی کو؟ قاعدہ نمبر 8 بتائیے، قاعدہ نمبر 8 یہ کیا بات ہو گئی؟ کون بتائے گا؟ جلدی سے بتائیے قاعدہ نمبر 8۔ ٹھیک ہے، لیکن جی حرکت عارضی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ قاعدہ وہاں بھی جاری ہوگا جہاں پر واو اور یا معرض حرکت میں ہو، مقام حرکت میں، مقام حرکت میں یعنی وہ متحرک تھے لیکن کسی سکونی قاعدے کے تحت وہ ساکن ہو گئے ہوں۔ یہ 8واں قاعدہ تھا۔ اگر آپ سے کوئی کہے مثلا تیسرا قاعدہ کیا تھا تو آپ مضموم ہو کلمے کے آخر میں ہو، یا مقبول ہو یا مضموم مقصور ہو، کلمے کے ان کی حرکت گر جاتی ہے، ایسے ہونے چاہیے۔ اور عربی کوئی مثال آ جائے ایسی تو وہاں پہ آپ بتا سکیں کہ یہاں کیا ہوگا، جی۔ قاعدہ نمبر 9 آپ سے پوچھے تو کیا کہیں گے؟ واو سے پہلے ضمہ ہو بدل جاتا ہے، جی۔ 7واں قاعدہ اگر کوئی پوچھے آپ سے تو فوراً کہیے گا یا ضمہ ہو تو یا کو واو سے بدلیں، شرط یہ ہے کہ واو فعل ہو یا یو ہی سے رو، ای سرا یو ہی سے رو تو ہو جائے گا یو سے رو، جی۔ کوئی کہے قاعدہ نمبر 1 کیا ہے تو آپ کہیے گا واو اور یا متحرک ہو، کلمے کا صحیح ہو اور ساکن ہو تو ان کی حرکت جائے گی۔ دوسرا قاعدہ واو اور یا ہو یا کسرہ ہو کلمے کے درمیان میں صحیح ہو اور متحرک ہو
تو ما قبل کی حرکت ہٹا کر ان کی حرکت دیکھیں ایسے خاموشی سے سن رہے ہیں آپ لوگ. کئی دن ایک دن کی پڑھائی جانے والی چیز میں نے آپ کو 4-5 دن میں پڑھائی دوہرا کے پھر بھی اگر نہیں بول پا رہے آپ لوگ تو کتنی غلط بات ہے. جی ناز فاطمہ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ ہی تھی نا؟ تو آواز آپ کی نہیں آ رہی ناز فاطمہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ہم نے یہ 10 قاعدے باقاعدہ پڑھے. 10 قاعدے ہم نے 10واں قاعدہ التقاء ساکنین کے بعد ملت کے بعد ہر ملت گر جائے گا. جی چوتھا قاعدہ واو ساکن ماقابل کسرہ ہو، واو ساکن ماقابل کسرہ ہو، واو کو یا سے بدل جاتے ہیں میزان سے میزان. واو کو یاد ٹھیک ہے. 5واں قاعدہ واو لام الفعل ہو ماقابل کسرہ ہو، واو کو یا سے دوحیہ سے دوحیہ. جی 6ٹھا قاعدہ واو لام الفعل ہو ماقابل مفتوح ہو. شرط یہ ہے کہ واو چوتھے نمبر میں اس کے بعد کا حرف ہو تو واو کو یا سے بدل دیں گے. اور یہ 6ٹھا قاعدہ 8ویں قاعدے سے پہلے جاری ہوگا. یعنی اگر کہیں پہ 6ٹھا اور 8واں قاعدہ دونوں جاری ہو سکتے ہوں وہاں پہلے 6ٹھا. جی آئیے ہم نے لکھ کے پریکٹس کر کے پڑھے. آج کی کتاب سے ہم 2 قاعدے تک پڑھ لیے تھے. آج قاعدے سے گم واو مضموم ما قبل مضموم. ٹھیک ہے، واو مضموم ہو ما قبل مضموم، و یا مضموم یا مکسور، یا مضموم ہو یا مکسور ہو ما قبل مکسور ہو. اگر در آخر کلمہ قرار گیرن، اگر کلمے کے آخر میں قرار پائیں حرکت شان میں اتر تو ان کی حرکت گر جائے گی. مانند یدعوہ واو مضموم ما قبل مضموم ہے، کلمے کے آخر میں بھی ہیں، حرکت گر گئی واو کی. یرمیو یا مضموم ما قبل مکسور ہے، کلمے کے آخر میں ہے، اتنا تو بول ہی سکتے ہیں، ساتھ ساتھ حرکت گر گئی. یرمی. رومیے یا مکسور ما قبل مکسور، ٹھیک ہے، کلمے کے آخر میں حرکت گر رومی. ثانیو، ثانیو یا مضموم ما قبل مکسور، کلمے کے آخر میں ہے، حرکت گر گئی ثانی. قاعدہ 4 واو ساکین ما قبل مکسور قلب یا مشبت. واو ساکین ہو ما قبل کسرہ ہو تو یا سے بدل جاتی ہے. جیسے قیولا اس میں تھا، بولیے قوبیلا. قاعدہ نمبر 2 واو مضموم یا مکسور عین الفعل ہو ما قبل حرف صحیح اور متحرک ہو. قوبیلا قاف متحرک تھا، حرف صحیح بھی تھا، اس کی حرکت گرا کر اس کی حرکت واو کی قاف کو دے دی، واو ساکن بچا. قاعدہ نمبر 2 جاری ہو کے بچا قیولا. جی قیولا. اور پھر کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ چوتھا واو ساکن ما قبل کسرہ، بولیے واو کو یا سے بدل دیا، ہو گیا قیلا. میزان واو ساکن ہے ما قبل کسرہ ہے میزان، واو کو یا سے بدل دیا. قاعدہ 5 واو در صورت کی لام الفعل باشد، واو اگر لام الفعل ہو، واو اگر لام الفعل ہو، وما قبل ان مکسور اور اس کا ما قبل یعنی اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، قلب یا مشبت تو واو یا سے بدل جائے گی. مانند دعوا نیشے دعیا، دعوا سے ہو جائے گا. دیکھیے واو لام الفعل نہیں ما قبل کسرہ ہے کہ نہیں، لہذا واو کو یا سے بدل دیا دعیا. ٹھیک ہے. اور اس کا 6ٹھا قاعدہ دعیبنا، ٹھیک ہے، دعیا دعیا دعو دعیا دعیا کا دعیبنا، ٹھیک ہے. دعیبنا واو ساکن ما قبل مکسور ہے، دعینا لام الفعل بھی ہے واو. داعبون فاعل، اس میں فاعل کیا بنتا ہے اس کا؟ داعبون. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ذرا غور کیجئے، اس کے بارے میں ذرا غور کیجئے، یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، بڑا دھیان سے دیکھنا. اس میں فاعل کا وزن کیا ہے؟ فاعلون. جی داعبون. جی قاعدہ کیا بتائے؟ واو داعبون، واو لام الفعل ہے، کسرہ ہے. قاعدہ نمبر 4 کیا ہو جائے گا؟
داعین. تیسرا قاعدہ کیا تھا؟ واو مضموم ما قبل مضموم کلمے کے آخر میں ہو یا مضموم ہو یا مکسور ہو ما قبل کسرہ. داعین میں یا پہ ضمہ ہے کہ نہیں؟ ما قبل کسرہ ہے کہ نہیں؟ کلمے کے آخر میں ہے کہ نہیں؟ تو ضمہ کیا بچا؟ کیا بچا؟ نہیں، ضمہ ہی تو گرانا ہے، تنوین تھوڑے گرانی ہے. کیا آپ تنوین تھوڑے گرانی ہے، ضمہ گرانا ہے. ٹھیک ہے. تنوین کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا نون ساکن ہے جو لکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. یہ داعین میں لکھا تو ایسے گیا ہے نا، پڑھا کیسے جا رہا ہے؟ یون. ایسے ہی تو پڑھا جا رہا ہے داعین. بھائی نون جو ہے نون ساکنہ تنوین ہے کو انہوں نے یہ کہا تیسرے قاعدے میں، غور سے سنیے گا، واو مضموم ما قبل مضموم کلمے کے آخر میں ہو، یا مضموم ما قبل مکسور کلمے کے ہے، کلمے کے آخر میں نہیں. اسے مت کہنا نون کو، وہ تو تنوین ہے، نون حرف تھوڑی تنوین ہے، لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. تو کیا کلمے کے آخر میں ضمہ گر گیا؟ کیا بچا؟ کیا بچا؟ پڑھیے. کیا بچا؟ داعین. اور یہ کیونکہ تنوین ہے، تنوین کو کیسے لکھتے ہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے داعین کیا ہے تو آپ کہیں گے داعین اس میں فاعل ہے، اصل میں داعین تھا داعون. قاعدہ نمبر 4 تھا واو علام الفعل ما قبل کسرہ ہو تو واو کو یا سے بدلا ہو گیا داعیون. پھر اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 میں یہ کہا گیا تھا واو مضموم ما قبل مکسور ہو کلمے کے آخر میں ہو تو ضمہ گر جاتا ہے، ضمہ گر گیا. ٹھیک ہے. یا ساکن ہو گئے، تنوین کا نون ساکن ہو گیا، دو ساکن ایک جگہ جمع ہو گئے تو یا گر گئی، ہو گیا داعین. صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. بڑے دھیان سے دیکھنا، داعین، ہادین، ٹھیک ہے، رازین، قاضین، رامین، یہ سب کیا ہے؟ ایک داعین کو چھوڑ کر کے اس میں واو تھا داعین تھا پھر داعین بنا، باقی یہ سب کے ساتھ ہادین، رازین، قاضین، رامیون تھا. قاعدہ نمبر 3 جاری ہو کے یا کا ضمہ گرا پہلے تو بولیے، پھر یا ساکن تھی اور نون تنوین کا نون ساکن کا تو یا گر گئی. ہادن، رازن، قاضن، رامین یہ سب اس میں فاعل ہیں. جی بولیے، یہ سب اس میں فاعل ہیں. اس میں یہ پہلی بات تو فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اس میں فاعل ہیں. داعین دعوت دینے والا، ہادن ہدایت کرنے والا، رازن راضی ہونے والا، قاضن رامین تیر پھینکنے والا. ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن میں اس سب پر الف لام لے آؤں تو کیا ہو جائے گا؟ الداعی، الہادی، الرامی، القاضی، الرامی. بتائیے یا کیوں نہیں گری؟ احسن. اچھا ہے کہ ذہن حاضر ہے. احسن. انہوں نے یہ کہا کہ الداعیو تھا، الداعی جو یا مضموم ما قبل مکسور ہے، کلمے کے آخر میں ضمہ گر گیا. اتنا سا بات ہے. کیونکہ الف لام کے ساتھ تنوین آتی ہے نہیں، اس لیے ارتقاء ساکن کا مسئلہ بنتا نہیں. جی یہاں پہ تو تنوین کا نون ساکن تھا اور یا ساکن ہوئی ضمہ گرنے کی وجہ سے تو دو ساکن، لیکن یہاں تو ضمہ آ ہی نہیں سکتا الف لام کے ساتھ. ضمہ کا الف لام جہاں ہوا تنوین کو آ ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب الداعیون نہیں تھا، الداعیو ہے. یہ تھا داعیون، یہ ہے الداعیو ہے نہیں. اس میں بھی تیسرا قاعدہ جاری ہوا، اس میں بھی
ٹھیک ہے، لیکن یہاں تیسرا قاعدہ جاری ہو کے التقاء ساکنین ہو جا رہا ہے، یہاں نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں یا ساکن تو ہے ضمہ گرانے کے بعد، لیکن تنوین تھوڑی تھی جو نون ساکن ہوتا. سمجھ میں آیا؟ تو اب آپ اس کو الداعی، الہادی، القاضی، الراضی، الرامی، سمجھ میں آیا؟ الف لام نہیں ہوگا تو تیسرا قاعدہ جاری ہونے کے بعد التقاء ساکنین لگتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اب آپ یہ مت کہنا کہ یہاں پہ تو تنوین دو پیش والی تنوین تھی تو یہاں دو زیر والی کیوں؟ کیونکہ وہاں تنوین کو بتانے کے لیے جو کلمے پہ حرکت ہوتی ہے اسی کو ڈبل کیا جاتا ہے. یہاں پہ ضمہ تھا اس لیے ضمے کو ڈبل کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر داعین عین پہ تو کسرہ ہے نا، تنوین اب آگے اس میں جڑ جائے داعین، داعین. سمجھ میں آ گیا؟ سائے میں سمجھ میں آ گیا؟ یاد رہیں گی یہ بات؟ جی آ گیا. بات آسان ہے، بس تھوڑا سا ذہن لگانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مٹا دے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں باقاعدہ 10 قاعدے لکھ کے کئی دن تک عبارت دیکھیے. ابھی کہہ رہے دیکھیے ان کا قاعدہ نمبر 5 واو لام الفعل ہو اس کے ماقبل کسرہ ہو تو واو کو یا سے بدل دیں. دوحی وا سے دوحیہ یا دوحی بنا سے دوحینا. داعب واو سے پہلے کسرہ ہے، ٹھیک ہے، واو کو یا سے بدلا داعیون ہو گیا. بعد میں آپ جانتے ہیں کہ ضمہ گر گیا یا کا، یہ یا مضموم ماقبل مقصور کی دو ساکن جمع ہو گئے یا گر گئی داعین ہو گیا. لیکن رفع رجوا میں نہیں جاری ہو سکتا. یہ واو لام الفعل تو ہے لیکن ماقبل مقصور نہیں ہے، ماقبل اس کی جاری نہیں ہوگا کہ آپ واو کو یا سے بدل دیں. قاعدہ ششم واو در صورت کے لام الفعل باشد، واو لام الفعل ہو اور ماقبل ان مقصور اور اس کا ماقبل مقصور ہو تو قلب یا شبد تو یا سے بدل جاتی ہے. مشروط پر ان کے مشروط یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ حرف چار بعد کلمے باشد، کلمے کا چوتھا نمبر کا ہے اس کے بعد کا حرف ہو واو. مانند یدعو، یدعو میں واو چوتھے نمبر کا حرف ہے نہیں؟ جی ہے. واو لام الفعل ہے، ماقبل الف ہے، ماقبل فتح ہے تو واو کو یا سے بدل دیں گے، ہو جائے گا یدعو. بعد میں 8واں قاعدہ جاری ہو کے یا ہوا اور یا متحرک ماقبل فتح ہو تو الف سے بدل دیتے ہیں تو 8واں جاری ہو کے یدعو ہو جاتا ہے. یا مثال کے طور پر یدعونا، ٹھیک ہے، یدعونا چھٹا صیغہ مثلا جی واو دیکھیے چوتھے نمبر کا حرف ہے، لام الفعل ہے، ماقبل فتح ہے، ٹھیک ہے، واو کو یا سے بدل یدعینا. لیکن دعوا میں جاری نہیں ہوگا، یہ واو لام الفعل بھی ہے، ماقبل فتح بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ جاری قاعدہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ چوتھے نمبر کا حرف ہونا چاہیے یا اس کے بعد کا. باید توجہ داشت کہ ان قاعدے بر قاعدہ حشت میں اعلان مقدم است. توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ قاعدہ اعلان کے 8ویں قاعدے پر مقدم ہے، یعنی در مواردی کے امکان اجرائے قاعدے باشد، یعنی وہ مقامات جہاں پر دونوں قاعدوں کو جاری کرنے کا امکان ہو. اول ان قاعدہ جاری میں شبات و سپس قاعدہ ہشتم، پہلے یہ قاعدہ جاری ہوگا اس کے بعد 8واں قاعدہ ہفتم. یا ساکین ما قبل مضموم قلب وامی شبد، یا ساکن ہو ما قبل ضمہ ہو تو واو یا جو ہے واو سے بدل جائے گی. مشروط پر ان کے فاعل فعل باشد، شرط یہ ہے کہ وہ یا فاعل فعل ہو. جیسے یا سارا کو باب افعال میں لے کے جائے تو ماضی بنے گا سارا، مضارع بنے گا یوئی سیرو، یوئی سیرو. یا ساکن ما قبل مضموم ہے اور یا فاعل فعل بھی ہے، ہو جائے گا واو سے بدل کے یو سے. یا موسر اس میں پائے واو، ٹھیک ہے، موسر. قاعدہ ہشتم واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح، واو اور یا متحرک ہو ما قبل فتح ہو، ناصبات میں، صاحب میں، تحسین فوتی میں، رئیس خانون پہلے خوب تو ما قبل فتح ہو تو قلب الف سے بدل جاتے ہیں. مشروط بے ان کے شرط یہ ہے کہ حرکت آنہا عرضی نباشت، ان کی حرکت عرضی نہ ہو یعنی ٹمپریری نہ ہو. ٹمپریری حرکت وہ ہوتی ہے کہ جو وہ حرکت نہیں تھی وہاں لیکن وہ حرکت کسی وجہ سے لائی جاتی ہے. کون سی حرکت ہوتی ہے؟ وہ حرکت ایراد کے، وہ حرکت کے جو قبل الف، الف سے پہلے جو بھی حرکت ہوگی وہ عارضی ہوتی ہے.
یا نسبت ایرانی ہندی، اس میں جو ان پہ حرکت ہے وہ جی عارضی ہے جی. اب ہندی میں دال کے اوپر جو حرکت ہے وہ عارضی ہے. یا سے جنہوں نے کہا نا یا علامت تثنیہ الف و نون ہے، اس سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے زیدانے میں دال پہ جو حرکت ہے وہ عارضی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا نون تاکید یا یضربنہ، ان سے پہلے کی حرکت عارضی. یا وہ حرکت جو التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے آئے وہ عارضی ہوتی ہے. دعوا بولیے سے ہو جاتا ہے دعا. قاعدہ نمبر 8 جاری ہوا. واو متعلق مقل پتہ یدعو پہلے قاعدہ نمبر 6 جاری ہوا یدعو، پھر 8واں ہو گیا الف سے بدل کے یدعو. بخلاف ہے اس کے برخلاف، اس میں جاری نہیں ہوگا. دعوا میں واو پہ حرکت عارضی ہے کیونکہ الف سے پہلے. رغبی واو پہ حرکت، زوات کے اوپر جو حرکت ہے نا واو پہ جو حرکت ہے یہ عارضی ہے، یا نسبت کی وجہ سے لگائی. فتیان اور فتیان علامت تثنیہ الف و نون اور اس میں یا و نون، اس سے پہلے جو حرکت ہے وہ عارضی ہے. یا اخشونا میں واو پہ جو حرکت ہے وہ عارضی ہے، تو یہاں یہ قاعدے جاری نہیں ہوں گے. یا اخشو اللہ واو بھی ساکن تھا، اخشو تھا، اور اللہ کا نام بھی واو ساکن، نام بھی ساکن، التقاء ساکنین ہے، واو کو ضمہ دے کے التقاء ساکنین کو ختم کیا اخشو اللہ. اب آپ کہیں گے کہ بھئی التقاء ساکنین میں 10واں قاعدہ تو یہ کہہ رہا حرف علت گر جاتا ہے، تو یہ واو حرف علت نہیں ہے، یہ واو ضمیر ہے، حرف وہ ہم چنین. اور اسی طرح ہے اگر واو اور یا در موضع حرکت باشن، واو اور یا مقام حرکت میں ہو، یعنی بجہت جریان قواعد علال سکونی، یعنی قواعد علال سکونی جاری کرنے کی وجہ سے در ہمین کلمے، اسی کلمے میں وہ ساکن ہو گئے ہوں. جیسے یخوفو میں قاعدہ نمبر 1 واو اور یا متحرک ہوں، وہ عین الفعل ہو، ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو، تو ان کی حرکت انہیں دے دی جاتی. واو کی حرکت جب خے کو دے دی تو بچا یخوفو. اب دیکھیے 8واں قاعدہ کہتا ہے واو یا متحرک ما قبل فتحہ ہو. اب یہاں واو بھلے ہی متحرک نہیں ہے لیکن یہ مقام حرکت میں ہے کیونکہ اس میں پہلے حرکت تھی، لہذا 8واں قاعدہ یہاں جاری ہوگا، ہو جائے گا یخاف. یا یوب یا میں یا کی حرکت بے کو دے دی گئی تھی، یوبئی ہو جائے گا یوبا. تب سے ایک قاعدے در فاعل فعل جاری نہیں شبت، یہ جو قاعدہ ہے یہ فاعل فعل میں جاری نہیں ہوگا. کبھی آپ یودو میں آپ کہیں گے کہ واو متحرک ہے، ماقل فتح بھی ہے، یاد تو کر دے کبھی آپ نہیں. یا تیسترا، یا ٹھیک ہے تیسترا میں یا متحرک ماقل فتح ہے، تاثرا مت کر دیجیے گا، یہ فاعل فعل میں جاری نہیں ہوگا. قاعدہ نہم الف ماقل مضموم قلب واو، الف ماقل مقصور قلب یا مشبت. الف ماقل ضمہ ہو تو واو سے بدل جاتا ہے، اور الف ماقل مقصور ہو تو یا سے بدل جاتا ہے. قابل باب اس میں لے کے جائیں گے، اور اس کا باب مفاعلہ میں تو ماضی ہے قابل، ماضی معلوم، اس کا مجہول جب کریں گے تو ہو جائے گا ایسے، لہذا الف سے پہلے ضمہ آ جائے گا، بدل دیجیے پوگے گا. یا مصباح اس کی تصغیر بنائیں گے تو ہو جائے گا مصیبی، با کو حرکت کسرہ دینا پڑے گا، اس کا یاد ہے صرف مقدماتی. تصغیر بنانے کے لیے ثلاثی سے بنا رہے ہیں، ثلاثی مجرد ہے تو 3 اسٹیپ ہیں. پہلے حرف کو ضمہ جی، دوسرے حرف کو فتحہ، تیسرا قدم یہ آئے تصغیر، اس کے بعد ساکن بڑھا دیں گے جیسے ہو جائے. اور اگر ثلاثی مجرد کے علاوہ سے بنا رہے ہیں تو 3 قدم تو یہ اٹھانی ہے، چوتھا قدم یہ اٹھانا ہے کہ آیت تصغیر بڑھانے کے بعد اس کے بعد والے حرف کو کسرہ دیں گے، لہذا یا تصغیر بڑھانے کے بعد بے آتا ہے اس کو کسرہ دیا. اب الف سے پہلے کسرہ ہے تو یا سے بدل دیجیے اسے. یہ لکھ کے میں نے آپ کو بورڈ میں سمجھا دیا تھا. قاعدے دہم حرف علت در التقاء ساکنین حذف مشبت، حرف علت التقاء ساکنین میں حذف ہو جاتا ہے، مانند پھول. امر حاضر جب بنائیں گے تقولوں سے تے گر گئی، آخر سے علامت رفع ہٹا دیں گے، پھول 10واں قاعدہ جاری ہو جائے گا. قل یا بیع سے بیع، خاف سے خف. تفصیل ان قاعدے در فصل دوم خاتمے میں خواہد آمد. اس کی ڈیٹیل، اس قاعدے کی ڈیٹیل دوسری فصل کے خاتمے میں آئے گی. پہلے باقی انشاءاللہ یہ ایک تبصرہ پڑھنی ہے، تذکرہ.
از قواعد دہگان فوق، یہ میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا، اوپر کے 10 قاعدوں میں سے قاعدہ اول، شروع کے 3 قاعدے مربوط بے اعلال سکونی، 3 قاعدے اعلال سکونی سے مربوط ہیں، ریلیٹڈ ہیں جی، کیونکہ ہر ملت تو ساکن ہوتا ہے اس میں. وہ 6 قاعدے بعد، اس کے بعد کے 6 قاعدے مربوط بے اعلال قلبی، اعلال قلبی سے ریلیٹڈ ہے. وہ قاعدہ دہم، آخری جو قاعدہ ہے وہ اعلال حسبی ہے، اس میں حرف علت حذف. 2 در تضاہم میں بین قواعد قلبی و سکونی، اگر کہیں پہ مورد ایسا آ جائے کہ قاعدہ قلبی بھی جاری ہو سکتا ہے سکونی بھی، اگر ٹکراؤ ہو رہا ہو، تضاہم ہو رہا ہو قواعد قلبی اور سکونی میں، تو قاعدہ قلبی پر سکونی مقدم ہے، قلبی سکونی پر مقدم ہے. قلب کیجیے آپ، مثلا خاوفہ میں سکونی قاعدہ بھی جاری ہو سکتا ہے. کون سا؟ دوسرا قاعدہ، واو اور یا مضموم یا مذکور عین الوسط کلمہ میں ہو، ما قبل حرف صحیح اور متحرک ہو، تو ان کی حرکت ما قبل کو دے دی جائے گی ہٹا کے، تو خفیفہ ہو جانا چاہیے تھا، نہیں. جی لیکن یہاں پر 8واں قاعدہ بھی جاری ہو سکتا تھا، واو اور یا متحرک ما قبل فتح بدل سکتے ہیں، تو قلب بھی ہو سکتا ہے، سکونی بھی کر سکتے ہیں، تو قلب بھی جاری ہوگا. آپ خویفہ کو سے خافہ کیجئے گا، خیفہ مت کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اب جب خیفہ ہو جائے گا، خیفہ کر دیں گے تو واو ساکن ما قبل کا صرف 4تھا قاعدہ جاری ہو کے خیفہ ہو جائے گا. تو آپ نہیں یہ جاری کریں گے، آپ پہلے قلبی جاری کریں گے، یعنی قلبی مقدم ہے، ٹھیک ہے؟ جی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللهم صل على محمد محمد وآلہ وعلى محمد محمد فرج.